السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ یوپی میں ایک جگہ میری تقریر تھی۔ رات کو 3 بجے تقریر سے فارغ ہو کر لیٹ گیا۔ ابھی میں نیم غنودگی کی حالت میں تھا کہ مجھ کو محسوس ہوا کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ لوگ اس طرح دباتے رہتے ہیں، کوئی مخلص ہوگا، مگر اس کے ساتھ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مٹھی تو عجیب قسم کی ہے۔ باوجود راحت کے نیند رخصت ہوتی جا رہی تھی۔ سر اٹھایا تو دیکھا حضرت شیخ مدنی رحمت اللہ تعالی ہیں۔ فوراً پھڑک کر چارپائی سے اتر پڑا اور ندامت سے عرض کیا، حضرت، کیا ہم نے اپنے لیے جہنم کا خود سامان پہلے سے کم کر رکھا ہے کہ آپ بھی ہم کو دھکا دے کر جہنم بھیج رہے ہیں؟ شیخ نے جواباً فرمایا، آپ نے دیر تک تقریر کی تھی، آرام کی ضرورت تھی اور آپ کی عادت بھی تھی اور مجھ کو سعادت کی ضرورت، ساتھ ہی نماز کا وقت قریب تھا۔ میں نے خیال کیا آپ کی نماز نہ چلی جائے تو بتائیے حضرت میں نے کیا غلطی کی ہے؟ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح یہ واقعہ ایک شخص احمد القطان نے اپنے ایک لیکچر میں ذکر کیا ہے۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ ہم بحری جہاز پر سوار روزی کی تلاش میں مختلف ملکوں میں گھوم رہے تھے کہ ایک صالح نوجوان ہمارا رفیق سفر بن گیا۔ وہ انتہائی پاکیزہ مزاج اور انتہائی اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ خشیت الہی کے اثرات اس کے چہرے پر چمکتے تھے۔ اس کے چہرے مہرے سے نور اور چمک دھمک عیاں تھی۔ وہ ہر وقت باوضو رہتا، پابندی سے نمازیں ادا کرتا، کسی میں کوئی کوتاہی یا غلطی دیکھتا تو فوراً ٹوکتا اور رہنمائی کرتا۔ نماز کا وقت ہوتا تو اذان کہتا، نماز کی امامت کراتا۔ اگر ہم میں سے کوئی نماز سے پیچھے رہ جاتا یا لیٹ ہو جاتا تو وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اور نیکی کی تلقین کرتا۔ تمام سفروں میں اس کا ہمارے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رہا۔ اسی دوران سمندری سفر کرتے کرتے ہم ہندوستان کے ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہاں اقامت اختیار کر لی۔ سمندری مسافروں کا معمول تھا کہ وہ چند روز کسی مقام پر ٹھہر کر آرام کرتے اور طویل سفر کی تھکاوٹ دور کرتے۔ اس شہر کے بازاروں میں گھومتے پھرتے اور اپنے اہل و عیال اور اولاد کے لیے وہاں سے نادر قسم کی اشیاء خریدتے اور سارا دن گھوم پھر کر رات کو جہاز پر واپس آ جاتے۔ ہمارے رفقائے سفر میں سے بعض لوگ برائیوں میں پھنس گئے۔ وہ وہاں کے کھیل کود اور گناہ اور زنا کے مقامات پر جاتے اور فسق و فجور کرتے، مگر وہ صالح نوجوان جہاز سے نیچے نہ جاتا۔ وہ جہاز کی قابل اصلاح چیزوں کی مرمت کرتا رہتا۔ وہ رسے بانٹ کر رکھتا، قابل مرمت لکڑیوں کی مرمت کرتا اور کمزور لکڑیوں کو باندھ کر مضبوط کرتا اور اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت اور نمازوں میں مصروف رہ کر اپنا وقت گزارتا۔ بیان کرنے والا آدمی بیان کرتے کرتے رونے لگا۔ اس کے آنسو اس کی داڑھی پر گر رہے تھے۔ وہ بولا کہ ایک سفر کے دوران جبکہ وہ نوجوان اپنے انہی کاموں میں مشغول تھا کہ رفقائے سفر میں سے ایک آدمی جو اپنی خواہشات کا پجاری تھا، بدعمالیوں میں مصروف رہتا تھا، عمدہ اخلاق کو ترک کر کے عادات بد کا خوگر ہو چکا تھا، اس نے اسے چپکے سے کہا، تم جہاز میں کس لیے بیٹھے رہتے ہو؟ باہر کیوں نہیں جاتے؟ تم نیچے جا کر دیکھا کرو کہ تمہاری اس دنیا کے علاوہ بھی دنیا ہے۔ تم ایسی چیزیں دیکھو گے جن سے دل کو خوشی ہوگی اور طبیعت بھی ان سے مانوس ہو جائے گی۔ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ تم زنا، گناہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والی جگہ پر جاؤ، اور نہ میں تمہیں کسی شراب خانے یا ایسی کسی جگہ جانے کا کہتا ہوں۔ دوست ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تاہم تم تماشا گروں کو جا کر دیکھو، وہاں کیسے کیسے کرتب اور کھیل تماشے ہوتے ہیں اور لوگ اپنے کرتب دکھاتے ہوئے ڈرتے نہیں۔
तुम हाथी सवार को देखोगे कि वो कैसे हाथी की सूंड को सीढ़ी बनाकर अपने पांव और हाथों से उस पर चढ़ता और उसे एक टांग पर खड़ा करता है। इस तरह अगर तुम देखो कि करतब दिखाने वाला कैसे मेखों पर चलता और तकालीफ बर्दाश्त करता है और कोई आग के अंगारों को खजूरों की तरह मुंह में डालता है और कोई बहरी पानी को यूं पी जाता है जैसे शीरी पानी पी रहा है। मेरे भाई, तुम भी नीचे जाकर लोगों को देखा करो। उस नौजवान ने ये बातें सुनी तो उसका दिल भी ललचाया। वो बोला, क्या तुम जो कुछ कहते हो ये सब दुनिया में होता है? उस बदकार दोस्त ने कहा, हाँ हाँ, इसी जजीरे में। तुम नीचे जाओ, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिन्हें देखकर तुम खुश हो जाओगे। वो साले नौजवान अपने उस दोस्त के हमरा जहाज से नीचे आया। शहर की गलियों और बाजारों में से गुजरते हुए वो उसे एक छोटी सी तंग गली में ले गया। चलते चलते वो एक छोटे से घर के करीब पहुंचे। वो आदमी तो घर के अंदर दाखिल हो गया और उसने नौजवान को बाहर रहकर उसका इंतजार करने का कहा और कहा, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, मगर खबरदार तुम इस घर के करीब बिल्कुल ना आना। वो नौजवान घर के दरवाजे से कुछ दूर बैठकर तिलावत और याद इलाही में अपना वक्त गुजारने लगा। अचानक उसने एक जोरदार कहकह सुना। दरवाजा खुला और वहां से हया और मुरव्वत से आरी औरत बहर आई। ये क्या? ये तो वही दरवाजा है जिसमें उसका साथी दाखिल हुआ था। नौजवान को कुछ शक गुजरा तो वो दरवाजे के करीब चला गया। घर के अंदर से आने वाली चीखें उसके कानों से टकराई और ऐसी आवाजें मुसलसल उसके कानों में आई। उसने दरवाजे में मौजूद एक सुराख से अंदर झांका और बार बार देखा तो उसे ऐसे मनाज़िर दिखाई दिए जो उसने आज से कबल कभी भी नहीं देखे थे। उसके बाद वो अपनी जगह वापस आ गया। उसका दोस्त बहर आया तो उसे बर्दाश्त न हो सका। उसने फौरन पूछा, तुझ पर अफसोस? ये क्या? तुम्हारे ये काम अल्लाह को नाराज करने वाले हैं। अल्लाह को ये काम पसंद नहीं है। वो बोला, अरे अंधे बेअक्ल, खामोश रह, तुझे इन कामों से कुछ मतलब नहीं। बयान करने वाला कहता है, काफी रात गए, हम जहाज में वापस आए। वो नौजवान सारी रात जागता रहा। वो जो मनाजिर देख आया था वो उन्हीं के मुतालिक सोचों में गर्क रहा। शैतान का तीर उसके दिल पर चल चुका था और उसकी नजर उसके दिल पर हावी हो चुकी थी। सुबह हुई तो नौजवान सबसे पहले जहाज से नीचे आया। वो आज भी वही मनाजिर देखना चाहता था। उसके अलावा उसका कुछ भी इरादा न था। वो उसी जगह पहुंचा। उसने वो मनाजिर एक दफा देखे, दूसरी दफा देखे, यहाँ तक के दरवाजा खुल गया और उसने वो सारा दिन वहीं गुजार दिया और अगला दिन भी उसने वहीं गुजारा। जहाज के मुंतजिम ने उसे गैर हाजिर पाया तो उसने दराफत किया कि मुअज्जिन कहाँ है, हमारा नमाज का इमाम कहाँ है, वो साले नौजवान किधर है? उन समंदरी मुसाफिरों में से किसी ने भी उसे जवाब न दिया। उसने साथियों को हुक्म दिया कि उसे तलाश करें। उसे इतला मिली कि फलां आदमी उसे फलां जगह ले गया है। उसने उसे बुलाकर खूब डांट पिलाई और कहा, क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं? तुम उसके अजाब से नहीं डरते? जल्दी से जाकर उसे लेकर आओ। वो उसे बुलाने के लिए कई मर्तबा गया मगर बेफायदा। वापस लाने की तमाम तदाबीर और कोशिशें नाकाम हुई और वो उसे वापस लाने में कामयाब न हो सका क्योंकि वो उस जगह दिल लगा चुका था और वो उनके साथ वापस आने से इनकारी था। जहाज के मुंतजिम के लिए सिवाय इसके कोई चारा न था कि उसने कुछ लोगों को हुक्म दिया कि वो उसे जबरदस्ती वापस लाएं। उन्होंने उसे जबरदस्ती काबू किया और उठाकर जहाज में ले आए। रावी कहते हैं कि जहाज अपने मुल्क की तरफ वापस रवाना हुआ। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। वो नौजवान जहाज के कोने में बैठा रोने और आह बुका करने लगा। वो इतना रो रहा था कि करीब था कि उसका दिल फट जाए। लोग उसे खाना पेश करते मगर वो ना कुछ खाता ना पीता। काफी दिनों तक उसका यही आलम रहा। एक रात उसकी चीखें इस कदर बुलंद हुई कि अहले जहाज में से कोई भी सो न सका। जहाज का मुंतजिम उसके पास आया और उससे कहा,
اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، بتا تو صحیح تمہیں ہوا کیا ہے؟ تمہارے رونے اور چیخنے کی وجہ سے ہم تو سو بھی نہیں سکتے۔ تم پر افسوس، کس چیز نے تمہاری حالت بدل دی؟ کس چیز نے تمہیں برباد کر دیا؟ نوجوان نے حسرت بھرے لہجے میں اس سے کہا، آپ مجھے کچھ نہ کہیں، آپ نہیں جانتے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ منتظم نے کہا، آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ بالآخر اس نوجوان نے اپنی شرمگاہ سے کپڑا ہٹایا، وہاں سے کیڑے نیچے گر رہے تھے۔ منتظم نے یہ حالت دیکھی تو از حد پریشان ہوا، اس کا سر چکرا گیا اور اس نے اس کیفیت سے اللہ کی پناہ مانگی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ فجر سے کچھ دیر قبل جہاز والوں نے ایک زوردار چیخ سنی، جس کی وجہ سے سب لوگ بیدار ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی زندگی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ لوگ اس کے اس برے انجام سے حیران رہ گئے اور سب نے اللہ کریم سے حسن خاتمہ کی دعائیں کی۔ تو دوستو اس لیے برے دوستوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ دوستو اسی طرح ایک اور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ موٹر وے پولیس میں کام کرنے والے ایک اہلکار کا بیان ہے کہ اچانک ہم نے حادثے کی ایک خوفناک بلند آواز سنی، دیکھا تو دو کاریں آپس میں شدت سے ٹکرا چکی تھیں اور ایسا حادثہ رونما ہو چکا تھا جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دو آدمی زخمی انتہائی خطرے کی حالت میں تھے۔ ہم نے انہیں لٹا دیا اور ہم جلدی سے دوسری گاڑی والے کو نکالنے لگے تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم ان دونوں زخمیوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے بھی آخری سانس تھے۔ میرا دوست ان دونوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنے لگا، مگر ان کی زبانوں سے اس حال میں بھی گانوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس صورتحال سے میں تو گھبرا گیا۔ میرا دوست انہیں کلمہ شہادت کی برابر تلقین کرتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ دونوں گانے گنگناتے رہے، ایسا ایسا آواز ختم ہوتی گئی۔ بالآخر پہلے ایک اور پھر اس کے بعد دوسرا بھی مر گیا، ان میں زندگی کی رمق باقی نہ رہی۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا عبرتناک منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ہم نے انہیں گاڑی میں اٹھایا۔ میرے دوست نے بتلایا کہ ظاہر اور باطن کے لحاظ سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے یا برا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ کر میں تو موت سے بہت ڈرا۔ اس حادثے سے عبرت ہوئی اور میں نے اس روز انتہائی خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھی۔ عرصہ بعد ایک اور عجیب حادثہ پیش آیا۔ ایک شخص اپنی گاڑی میں عام رفتار سے جا رہا تھا۔ شہر کو جانے والی ایک سرنگ کے اندر اس کی گاڑی اچانک خراب ہو گئی۔ وہ گاڑی کو ٹھیک کرنے کی غرض سے نیچے اترا۔ اسی دوران ایک گاڑی انتہائی تیز رفتار سے آئی اور اس نے پیچھے سے اسے ٹکر ماری۔ یہ آدمی گر گیا اور اسے جان لیوا قسم کی چوٹیں آئی۔ ہم نے اسے اپنی گاڑی میں اٹھایا اور ہسپتال لے چلے۔ وہاں ایک متدین نوعمر جوان اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ جب ہم نے زخمی کو اٹھایا تو وہ کچھ بول رہا تھا، مگر اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ البتہ جب ہم اسے گاڑی میں رکھ کر روانہ ہوئے تو ہمیں آواز سمجھ آنے لگی۔ وہ ہلکی ہلکی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ مرنے والا ہی ہے۔ وہ خوبصورت آواز کے ساتھ ترتیل سے قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ اچانک وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ انگشت شہادت اٹھائے کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا اور پھر اس کا سر ایک طرف لڑک گیا۔ میں جلدی سے اس کے قریب پہنچا، اس کے ہاتھ کو ٹٹولا، دل پر ہاتھ رکھا، سانس چیک کیا، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں دیر تک اسے دیکھتا رہا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ میں نے اپنے دوست کو اطلاع دی کہ یہ تو فوت ہو چکا ہے۔ وہ بھی رونے لگا۔ میں خود پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ گاڑی کے اندر ہی ہماری کیفیت بڑی عجیب تھی۔ ہم اسپتال پہنچے۔ ہم نے ہر ملنے والے کو اس نوجوان کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اکثر لوگ بہت متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس کا واقعہ سن کر ایک آدمی آگے بڑھا اور جا کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ سب لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے تک وہی ٹھہرے رہے۔ ایک سرکاری اہلکار نے متوفی کے گھر رابطہ کیا۔ اس کا بھائی بول رہا تھا،
اس نے بتلایا کہ یہ ہر سوموار کو ایک دیہات میں رہنے والی اپنی دادی کی ملاقات کو جایا کرتا تھا، بیواؤں، یتیموں اور مساکین کا خیال رکھتا تھا۔ اس بستی والے اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ لوگوں کی تربیت کے لیے کتابیں اور کیسٹیں لے جاتا۔ وہ جب جاتا تو اس کی گاڑی چاول، چینی وغیرہ سے بھری ہوتی اور وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا، یہاں تک کہ بچوں کے لیے مٹھائی، ٹافیاں وغیرہ بھی نہ بھولتا۔ اگر کوئی اسے ان کاموں سے یا سفر سے باز رہنے کو کہتا تو وہ نہ سنتا۔ اس نے بتلایا کہ اس کے سکونتی شہر سے اس گاؤں تک کا سفر خاصا طویل ہے۔ وہ کہا کرتا کہ میں سفر کی طوالت سے فائدہ اٹھاتا ہوں، قرآن مجید یاد کرتا ہوں، اس کی دہرائی کر لیتا ہوں اور مفید کیسٹیں سن لیتا ہوں، اور میں ہر قدم پر ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اہلکار کہتا ہے کہ میں عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کافی وقت ہوتا، البتہ علم کی کمی تھی۔ میں اللہ کریم سے دور تھا۔ جب ہم نے اس نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا، یہ اس کی آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا اور میری دنیاوی زندگی کا پہلا دن۔ میں نے اللہ وحدہ لا شریک له سے سچے دل سے گناہوں سے باز رہنے کی سچی توبہ کر لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح چند سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میں ہی ایک ایسا مالدار آدمی تھا کہ اگر وہ چاہتا تو وہ پاکستان سے جا کر روزانہ عمرہ کر سکتا تھا۔ وہ درجنوں دفعہ یورپ اور امریکہ تو گیا، لیکن اسے حج کی توفیق نہ ملی۔ وہ مجھے ملا تو میں نے پوچھا کہ آپ حج اور عمرے سے محروم کیوں ہیں؟ خیر، اس نے حج کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی۔ جب حج کرنے کا موقع آیا تو انکم ٹیکس میں الجھ گیا، جس کی وجہ سے نہ جا سکا۔ بعد میں ملا تو پوچھا، بھائی حج پر کیوں نہیں گئے؟ وہ کہنے لگے، جی میں انکم ٹیکس میں الجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، الجھ نہیں گئے تھے بلکہ الجھائے گئے تھے، لہذا توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہی نہیں تھی۔ دوستو، اسی طرح ایک سیول انجینئر صاحب تھے، وہ ریٹائرڈ ہوئے تو ہم نے اسے ترغیب دی کہ آپ پر حج فرض ہے، کیونکہ آپ ذی حیثیت ہیں، ایسا آپ اپنا فرض پورا کریں۔ آپ اب تو بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی عمر 65 سال ہے۔ چنانچہ اس نے حج کے لیے درخواست دی۔ اس کی درخواست منظور ہو گئی اور اسے گروپ لیڈر بنا دیا گیا۔ اطلاع آئی کہ فلاں تاریخ کو آپ کی فلائٹ ہے، پاسپورٹ بنا، ٹکٹ بنی اور پاسپورٹ پر ویزا لگ گیا۔ روانگی سے 2 دن پہلے اس کا بڑا بھائی اس سے ملنے آیا۔ اس نے مل کر اسے کوئی ایسی زہریلی بات کہی کہ اس بندے نے حج پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہم نے اسے بڑا سمجھایا کہ بھائی چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ اب تو نہیں جاؤں گا، البتہ اگلے سال چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے اس کی ٹکٹ پر لکھا ہوا تھا کہ اسے فلاں تاریخ کو جانا ہے اور فلاں تاریخ کو آنا ہے۔ وہ آدمی نہ گیا، لیکن جس تاریخ کو اسے واپس آنا تھا اس تاریخ کے 3 دن بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر وہ حج پر چلا جاتا جیسے ہم نے اس کو تجویز دی تھی تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے، اور حج سے واپس آ کر 3 دن بعد تو اس کا جانا مقدر تھا۔ اس طرح وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ لیکن دوستو، بات تو منظوری کی ہے، لیکن جسے اللہ قبول کرے وہی وہاں پر جاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح جس مقام پر اب منگلا ڈیم واقع ہے، وہاں پر پہلے میر پور کا پرانا شہر آباد تھا۔ جنگ کے دوران اس شہر کا بیشتر حصہ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ ایک روز میں ایک مقامی افسر کو اپنی جیپ میں بٹھائے اس کے گرد و نواح میں گھوم رہا تھا۔ راستے میں ایک مفلوق الحال بوڑھا اور اس کی بیوی ایک گدھے کو ہانکتے ہوئے سڑک پر ایسا چل رہے تھے۔ دونوں کے کپڑے میلے کچیلے اور پھٹے پرانے تھے، دونوں کے جوتے بھی ٹوٹے پھوٹے تھے۔ انہوں نے اشارے سے ہماری جیپ کو روک کر دریافت کیا، بیت المال کس طرف ہے؟ آزاد کشمیر میں خزانے کو بیت المال ہی کہا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، بیت المال میں تمہارا کیا کام ہے؟ بوڑھے نے سادگی سے جواب دیا، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر میر پور شہر کے ملبے کو کرید کر سونے چاندی کے زیورات کی 2 بوریاں جمع کی ہیں۔
اب انہیں اس کھوتی پر لاد کر ہم بیت المال میں جمع کروانے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کا گدھا ایک پولیس کانسٹیبل کی حفاظت میں چھوڑا اور بوریوں کو جیب میں رکھ کر دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تاکہ انہیں بیت المال لے جائیں۔ آج بھی جب وہ نحیف و نزار اور مفلوق الحال جوڑا مجھے یاد آتا ہے تو میرا سر شرمندگی اور ندامت سے جھک جاتا ہے کہ جیپ کے اندر میں ان دونوں کے برابر کیوں بیٹھا رہا۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں ان کے گرد آلود پاؤں اپنی آنکھوں اور سر پر رکھ کر بیٹھوں۔ ایسے پاکیزہ سیرت لوگ پھر کہاں ملتے ہیں؟ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ ایسے ایماندار لوگ بہت کم ہی ملتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کریں۔ اور دوستو ہمارے اس چینل پر الحمدللہ صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام کے سبق آموز واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں جن کو سننے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور نیکی کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔